وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ جس چیز سے انسان کو دکھ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں بھی خیر پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اگر مفسرین کی بات مان لی جائے، جب وہ قمیض لے کے آئے تھے یوسف کے بھائی تو قمیض کو دیکھ کے رو رو کہ کیا ہوا تھا یعقوب علیہ السلام کا؟ نبی نے ہو گئے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، لیکن اس قمیض کو پھر بنیامین نے سنبھال لیا تھا، اور بنیامین جو ہیں وہ رازدان تھے اپنے باپ کے، لیکن باپ نے بتایا نہیں تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے جب وہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے میرا بیٹا ملا دے، تو بنیامین سمجھ گئے تھے کہ لگتا ہے یوسف زندہ ہے۔ تو پھر جب بھائیوں کے ساتھ گئے تھے یوسف کے پاس تو وہ قمیض بھی بنیامین ساتھ ہی لے کے گئے تھے۔ اتفاق سے جب ٹوپا چھپایا ہے ان لوگوں کے ذریعے یوسف نے، تو حیرانگی اس وقت ہوئی جب قمیض بھی ساتھ ان کو مل گئی تو وہ انہوں نے رکھ لی تھی۔ پھر حیرانگی کی بات ہے کہ وہی قمیض پھر یوسف نے بھجوائی، اسی قمیض کو ہی فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جس قمیض کو دیکھ کے نبی نے ہوئے تھے اسی قمیض کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچایا تو دوبارہ آنکھیں مل گئی۔ اللہ قادر ہے، اور بہانے اللہ تعالیٰ پھر خود بناتے ہیں، بندے کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تو کنویں میں گر گئے تھے، گرے رہتے وہاں ہی فوت ہو سکتے تھے، پیاس لگائی تو کس نے؟ وہ وہاں سے نہ پیتے، کہا نہیں نہیں یہاں ہی پانی پینا ہے، ڈول ڈالا اس کو نکالا، پھر وہ بک جاتے کسی اور جگہ چلے جاتے، مصر کا رخ کیوں انہوں نے کیا؟ اپنا راستہ چینج کیا۔ وہ شخص جس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی عزیز مصر کی کس کو اپنا بیٹا نہ بنا لے، یہ خواہش کس نے پیدا کی؟ پھر جیل میں چلے گئے، خواب آئی، خواب کس کی طرف سے آتی ہے؟ بندہ زبردستی خواب لا سکتا ہے؟ پھر بادشاہ کو خواب کس نے دلائی؟ یہ سارے بہانے بن رہے ہیں، اور بناتے کون ہے؟ پھر رب کی حفاظت ہے۔ جب اللہ کا پیارا انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ بادشاہ بھی ہو، پھر وہ جیل میں بھی ہو، حالانکہ لوگ کہتے ہیں جیل میں جانے والا مجرم ہے، لیکن قرآن نے دونوں اسلوب بیان کیے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ بادشاہ بنے تب بھی کہہ رہے ہیں بھائی، اور جیل میں بھی جیلرز کیا کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ قیدی ہیں؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ مومن جو ہوتا ہے وہ سختی کی حالت میں، خوشی کی حالت میں اس کا ایمان کا لیول گرتا نہیں ہے۔ دونوں حالتوں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور میں سوچتا ہوں کہ ویسے تو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، لیکن دل بھی بڑا خوبصورت دیا تھا۔ دل اتنا خوبصورت، پتہ چل گیا کہ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے تھپڑ مارے، یہ وہی ہیں جنہوں نے میری موت کی خواہش کی۔ اور جب کہا کہ اس کے بھائی نے چوری کی ہے تو انہوں نے ایک لفظ بولا وَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِ، اس کے بھائی بھی ایک پہلے تھا جس نے چوری کی، اور اس بات کی خبر صرف یوسف کو تھی۔ جب وہ اپنے باپ کو شکایت لگا کے اس کو سرزنش کروانا چاہتے تھے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف کو پتہ تو چل گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں، دل میں چھپا لیا، ظاہر ہی نہیں کیا، صرف اتنا کہا جانتے ہو تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ کہتے اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، کیونکہ ان کو ہی پتا تھا کہ صرف یوسف کو پتا، اور کسی کو تو پتہ ہی نہیں اس گیم کا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، چھپا تو لیا لیکن ایک اشارہ دے دیا، جانتے ہو بھائیوں جانتے ہو تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ فوراً سمجھ گئے، کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف۔ تو پھر یوسف نے طاقت آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اب میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا، تم ہی تھے، تم نے مجھے زیادہ مارا تھا، تم نے تھوڑا مارا تھا، تم نے یہ کیا تھا، آنکھوں کے سامنے تھا سب۔ تو یوسف نے کہا قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من يتقی ويصبر فإن اللہ لا يضيع اجر المحسنین، جو صبر کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتے۔ جاؤ تجھے معاف کیا۔